اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے غزہ اور فلسطین میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے تباہی کا ننگا ناچ کھیلا۔ غزہ پوری طریقے سے یوں سمجھیے کہ صاف ہو گیا، بلڈنگیں، رہائشی عمارتیں ختم ہو گئی، اسکول، کالج، مدرسے، مسجدیں بھی تقریباً ختم ہو گئی۔ لیکن 2 سال تک کے اسرائیلی آتنکوادیوں نے بمباری کیا، مگر اب خبر آ رہی ہے کہ غزہ جنگ سے اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شدت پسند آتنکی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اب اپنے ہی گھر یعنی اسرائیل میں شدید تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک طرف تو جو اسرائیلی قیدیوں کے رشتہ دار ہیں وہ تھوک رہے ہیں وزیر اعظم پر، اور جنتا بھی تھوک رہی ہے وزیر اعظم پر کہ 2 سال کی اس خطرناک، بھیانک، تباہ کن جنگ سے کوئی فائدہ اسرائیل کو نہیں ملا ہے۔ اور اب اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں اور فوجیوں کو ان کے گھروں تک واپس لانا بہت ضروری ہے، اور ان کو اب واپس لانا ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ قیدیوں کی واپسی کے لیے جنگ کا روکا جانا لازم ہے، لیکن جنگ اگر رکتی ہے تو بنجامن نیتن یاہو کو اپنی شکست صاف نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا پھر نیتن یاہو پر تھوکیں گی۔ خیر، اب قیدیوں کی رہائی کے لیے اور فوجیوں کو اپنے گھر واپس لانے کی تمام کوششیں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ نے حملے کر دیے۔ فیلڈ کمانڈرز سمیت 70 ارکان کے جاں بحق ہونے کی، مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ العربیہ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ نے یمن میں حدیدہ کے مغرب میں واقع جزیرے میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر 4 بڑے حملے کیے ہیں۔ ہمارے ذرائع نے صنعاء اور حدیدہ میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی حملوں کی اطلاع بھی دی۔ ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ امریکی طیاروں نے حوثی رہنماؤں کے ایک اجتماع پر بھی حملہ کیا۔ امریکی طیاروں کی جانب سے جس اجلاس کو نشانہ بنایا گیا اس میں سینئر فیلڈ کمانڈرز شرکت کر رہے تھے۔ العربیہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ امریکی حملوں میں 70
کے قریب حوثی ارکان اور حساس لیڈر، فیلڈ لیڈر مارے گئے ہیں۔ امریکی حملے کی درستی حوثی حلقوں میں گہری دخول کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جنگ سے پہلے ہی ایران کی حمایت یافتہ ٹیم نے اور تنظیموں نے امریکہ کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے، یعنی گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ جوہری معاہدے کے سلسلے میں ایک طرف جہاں امریکہ ایران پر دباؤ بنا رہا ہے، وہیں دوسری جانب اب خود ایران میں ہی بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ کم از کم 6 تنظیموں نے امریکہ کے سامنے خود سپردگی کی بات کہی ہے۔ ایران 1 درجن سے زائد ملیشیائی گروپوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے۔ ان گروپوں میں تقریباً 6 لاکھ جنگجو ہیں جو عراق اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ملیشیائی گروپ کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے بیٹے مفتزا خامنہ ای چلاتے ہیں، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ کئی تنظیموں نے امریکہ کے سامنے خود سپردگی کر دی ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کو بہت فراخ دلانہ بالواسطہ مذاکرات، ڈائریکٹ بات چیت کی ہم نے پیشکش کی ہے۔ ناظرین، ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کو لے کر اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کملا ہیرس نے جو پیشن گوئی دی تھی ٹرمپ کے بارے میں وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 180 عالمی تجارتی شراکت داروں پر عائد جوابی ٹیرف کے بعد ڈیموکریٹک کی سابق صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کملا ہیرس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں 2024 کے صدارتی انتخابات سے پہلے انتخابی مہم کے دوران امریکی عوام سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مذکورہ وائرل ویڈیو میں سابق ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس نے خبردار کیا تھا کہ بلند ٹیرف استعمال کرنے کا ٹرمپ کا اقتصادی منصوبہ معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، اور آج وہی ٹرمپ کی ٹیرف سامنے آ رہی ہے۔ اور ٹرمپ کی ٹیرف نے مودی کو اور ہندوستان کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے، لیکن ہندوستان اس کے خلاف بولنے کو تیار نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ڈر اور خوف ہمارے 56 انچ کے سینے کو ستا رہا ہے، لیکن کملا ہیرس نے ٹرمپ کی بدماشی اور ٹرمپ کی ٹیرف کے بارے میں جو کچھ بھی 2024 کے الیکشن کے وقت اپنی سبھاؤں میں کہا تھا اور خبردار کیا تھا، وہ آج پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یعنی ٹرمپ کی ٹیرف دنیا بھر کو پریشان کرے گی۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ میکرون کی جانب سے، یعنی جو فرانس کے صدر ہے ایمانوئل میکرون، انہوں نے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کے نقل مکانی کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے، اس کو لے کر، اور مغربی کنارے کو ضم کر دیا جائے اسرائیل میں، اس کو لے کر ان دونوں پالیسیوں کی میکرون نے زبردست انداز میں مخالفت کی ہے۔ میکرون نے حماس کے بغیر نئی غزہ حکومت کی تجویز تو پیش کی، لیکن فلسطین سے فلسطینیوں کو نکالا جائے، ان کی نقل مکانی اور مغربی کنارے کو اسرائیل سے ضم کر دیا جائے، اس دونوں پالیسیوں کا زبردست انداز میں فرانس کے صدر میکرون نے وروध کیا ہے۔ میکرون نے اپنے مصری ہم منصب عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہم آبادیوں کی نقل مکانی اور غزہ اور مغربی کنارے دونوں کے کسی بھی الحاق کے سخت مخالف ہیں۔ یعنی یہ کلیئر ہو گیا کہ فرانس اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیوں سے وروध کرتے ہیں، مخالف ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے تجویز اسرائیل پیش کر رہا ہے اور امریکہ پیش کر رہا ہے، یہ ایک قسم کی گھٹیا، ناپاک، شیطانی تجویز ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، غزہ فلسطینیوں کا ہے، وہاں سے ان کو نکالا جانا یہ تو انتہائی ظلم، ناانصافی اور اتیاچار ہوگا۔